کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسے ہے۔ تو ذکر کو زندگی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جس طرح انسان زندگی کے ساتھ خوبصورت ہوتا ہے، یعنی اس کا ظاہر خوبصورت ہوتا ہے جب زندہ ہوتا ہے، جب مر جاتا ہے تو آپ دیکھیں میت کیسی لگتی ہے، تو اسی طرح ذکر کے ساتھ انسان کا باطن روشن ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے اور سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر، چاہے آپ نماز میں کر رہے ہیں، نوافل میں کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں، تعلیم قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں، تسبیحات کے ذریعے کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، کسی بھی طرح، کھڑے، بیٹھے، لیٹے، چلتے پھرتے، فارمل وے میں، انفارمل وے میں، اونچے یعنی جہرن اور سرن، جس شکل میں بھی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، یہ بہت افضل عمل ہے۔ اور اس کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا، بھول جانا، اور وہ عموماً کب ہوتا ہے؟ جب ہم دنیا میں خوب محو ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں ہر حالت میں ذکر کرنے کی عادت ہو، یعنی ذکر جو ہی چھوٹے تو ہمیں کبھی سی محسوس ہونے لگے کہ کچھ رہ گیا ہے، کچھ چھٹ گیا میرے ہاتھ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول مفردون کون ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، 2 باتوں کو کرنے کا حکم دیتا ہوں، 2 باتوں سے روکتا ہوں، اور 2 کرنے کے جو کام بتائے اس میں سے ایک لا الہ الا اللہ کا اقرار، کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا۔ اتنی طاقت ہے اس کلام کے اندر۔ امام وہب بن منبہ سے پوچھا گیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں؟ انہوں نے فرمایا، کیوں نہیں ہے، مگر کنجی میں دندانے ہوتے ہیں، اگر تم دانت والی کنجی لاؤ گے تو اس سے جنت کا دروازہ کھلے گا، ورنہ نہیں۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ شرائط پوری کرو گے تب یہ کلمہ فائدہ دے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کلمہ توحید کی شرائط پہچاننا واجب ہے، تبھی انسان کو فائدہ ہوگا۔ عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا یعنی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نیز وہ اللہ کا ایسا کلمہ ہے جسے مریم علیہ السلام تک پہنچایا اور اس کی طرف سے روح ہے، جنت بھی حق ہے اور دوزخ بھی حق ہے، تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا پھر ضروری ہے گواہی دینے کے لیے، کہ آپ کس بات کی گواہی دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سورۃ محمد میں آتا ہے، پس آپ جان لیجئے، معلوم کر لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، سورۃ زخرف کی آیت ہے، مگر جو حق کے ساتھ گواہی دیں اور وہ جانتے بھی ہوں، یعنی سچی گواہی ہو، ٹھیک ہے نا، سچائی بھی ضروری ہے اس میں، اوپر سے نہ ہو، اور وہ جانتے بھی ہوں، یعنی علم کی بنا پر گواہی ہو۔ تو اگر کوئی شخص اس کلمے کو سمجھے بغیر اور اس کے تقاضوں پر عمل کیے بغیر پڑھتا ہے
تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج مسلمانوں کی اکثریت کا حال کیا ہے. وہ ہے تو صحیح، وہ کہتے تو ہیں مسلمان ہیں، لیکن کیا واقعی مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں جو ہمارے اعمال ہیں؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بس ایک رٹا رٹایا جملہ بول دیا ہے، لیکن انہیں نہ اس کا علم ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، نہ اس کا یقین ہے، اور نہ دیگر چیزیں ہیں اس میں، مطلب ہی نہیں پتا. اگر آپ سروے کریں نا، آپ میں سے ہر ایک صرف 5 لوگوں سے کلمہ سن کے آئے کل، یعنی اگلے ویک میں، اور پھر مجھے بتایا کہ کیا ان کو کلمے کا صحیح پروننسیشن بھی آتا ہے. کیونکہ پہلے میں نے یہ سروے ایک دفعہ کروایا تھا ایسے پڑھاتے ہوئے، تو کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح، یعنی کہ کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا. اور پھر میننگ کیا ہے آپ پوچھئے، الہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ معبود. معبود کا کیا مطلب ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو پھر آپ نماز ہی نہیں پڑھتے، آپ کیا عبادت کر رہے ہیں؟ کیا الہ مان رہے ہیں اس کو؟ یعنی آپ نے اس کو الہ مانا ہوا ہے، تو ماننے کا مطلب ہے پھر ہم اس کی عبادت کریں. اگر اس کو معبود مانتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر عبادت کرنی چاہیے، ورنہ تو ہم نے اس کو معبود ہی نہیں مانا. ہم تو عبادت کر رہے ہیں اپنے نفس کی، یا ہم عبادت کر رہے ہیں یعنی باتیں مان رہے ہیں لوگوں کی، معاشرے کی. تو اجمالی طور پر کلمے کو جاننا تو فرض ہے، اور تفصیل جاننا جو ہے وہ ڈیٹیلز جاننا یہ فرض کفایہ ہے. جو جتنی تفصیلات جانتا ہوگا اتنا ہی بہتر عمل کر سکے گا. اجمالی طور پر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی سرسری، ظاہری، بیسک نالج جو ہے، بریف. اجمال بریف کو کہتے ہیں، اس کے اپوزٹ تفصیل ہوتا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی بہت یعنی کیٹیگوریکلی کوئی تفصیلات نہیں بتائی، یہ پھر علماء نے اخذ کی ہیں قرآن و سنت سے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بات مسلمہ ہے، یعنی پروون ہے، کہ ہر شخص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے. اور یہ بھی مانی ہوئی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تفصیلات جاننا فرض کفایہ ہے، یعنی ڈیٹیلز کو جاننا فرض کفایہ ہے. اور یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا حصہ ہیں، تدبر قرآن میں شامل ہیں، یہ کتاب و حکمت کا علم بھی ہیں، یہ ذکر کا تحفظ بھی ہیں، اور خیر کی دعوت بھی ہے. اسی طرح یہ دونوں چیزیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہیں، اور رب العالمین کی دعوت کی سبیل بھی ہے. اسی کو قرآن کریم نے مجادلہ بطریق احسن قرار دیا ہے، اور یہ اس کے علاوہ بھی دیگر اہل ایمان پر تمام واجبات کفایہ ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ یہ شرائط حفظ ہونا ضروری نہیں کہ ہر ایک کے دماغ میں ہر وقت حاضر ہو. تو اگر ایسا نہیں ہو تو پھر ایمان ناقص نہیں ہوگا، ایمان درست ہوگا اگر آپ وہ عملی طور پر کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ عمل پیرا ہیں ان شرائط پر، تو اگر آپ کے ذہن میں ہر وقت حاضر نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں. اور شرائط مکمل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان محض لا الہ الا اللہ کہہ دے، بلکہ انسان ان کے تقاضوں پر عمل کرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو توحید کے منافی ہو. اور شرائط جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو رٹا لگا لیا جائے. ٹھیک ہے، مثلا اگر میں پوچھوں کہ کلمے کے حروف کتنے ہیں تو کسی کو بھی نہیں یاد ہوں گے، کبھی گنے ہی نہیں، تو اس کا کیا مطلب پھر آپ کو کلمہ نہیں آتا یا آپ کلمہ ویلڈ نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یعنی تو کچھ تفصیلات جاننا ضروری نہیں ہوتا، لیکن کوئی ایسا عمل جو اس کے منافی ہو کلمے کے تو وہ پھر نقصان دے گا. یعنی کلمہ توحید کو عملاً ثابت کرنا ہے، اپنی زندگی میں پروو کرنا ہے. اور تفصیلات کا اگر ہر وقت علم نہیں بھی اور ہر ایک کو علم نہیں بھی تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو، سبھی کی چھٹی ہو جائے کہ ضروری نہیں تو خیر ہے کوئی بات نہیں. فرض کفایہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چند لوگ بھی کر لیں تو باقیوں کا فرض ادا ہو جاتا ہے. تو آپ کیا چاہیں گے کہ صرف ایک عام مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کریں، یا پھر ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں؟ اب مثلاً جنازہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض کفایہ سب کو پتہ نا. اعتکاف کیسی عبادت ہے؟ کفایہ، سنت ہے، چند لوگ بھی کر لیں تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی، ساری بستی کو اعتکاف کرنے کی ضرورت. اسی طرح اگر چند لوگ جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو باقیوں کی طرف سے بھی فرض ادا ہو جائے گا، یہ مطلب ہے. یعنی ان کا فرض ادا کرنا باقیوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کی تعلیم دینا، ان ساری تفصیلات کی تعلیم دینا بھی ہر ایک پر فرض نہیں ہے، لیکن جو لوگ کریں گے وہ بہت بڑا اجر پائیں گے کہ انہوں نے اپنا فرض بھی پورا کیا اور دوسروں کی طرف سے بھی نمائندگی کر دی. اور دراصل یہ علم آگے پہنچانا اور دوسروں کو سکھانا جو ہے یہ تبلیغ کا پہلا حصہ ہے. سب سے پہلے اسی کی تبلیغ ہونی چاہیے. فرض عین جو ہوتا ہے نا، اس میں ہر شخص کی صلاحیت کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کی ضرورت کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کی عقل سمجھ کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو کچھ لوگ ذہین و فطین ہوتے ہیں، وہ جلدی بات کو سمجھ جاتے ہیں، آگے ایکسپریس کرنا بھی بڑا اچھی طرح جانتے ہیں. کچھ لوگوں کی کمیونیکیشن اسکل بہت اچھی ہوتی ہیں.
لیکن ایک کن ذہن انسان جو ہے، یہ ایک عام انسان جس کا دھیان ہے ہی نہیں ان چیزوں کی طرف، تو اس کے لیے پھر ایسے کام کرنا مشکل ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں سہولت رکھی ہے، ہر ایک کو ہر چیز کا مکلف قرار نہیں دیا. 5 نمازیں تو فرض ہیں، وہ تو کن ذہن ہو یا ذہین ہو یا مسکین ہو، غریب ہو، فقیر ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے فرض ہے. تو یہ نماز کی طرح فرض نہیں ہے ان تفصیلات کو جاننا. اسی لیے آج تک اگر ہم نے نہیں جانی تو مسلمان تو ہیں. اب اگر جان لیں گے تو اگلے لیول پہ چلے جائیں گے، اور اگر انشاءاللہ جان کر دوسروں کو بھی بتائیں گے تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہوگا. اس سے اچھا ٹاپک کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی سے بات کریں، ایمان پر کسی سے بات کریں، لا الہ الا اللہ پر کسی سے بات کریں. اگر اس کا پڑھنے والا جنت میں داخل ہو سکتا ہے تو جو اس کی دعوت دے، جو اس کو سکھائے، جو لوگوں کے ساتھ اس پر بات کرے، اس کا درجہ کیا ہوگا. تو یہ ہمارا شوق، ہمارا جذبہ، ہمارا پیشن ہونا چاہیے کہ ہم ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں. اور اگر ساری دنیا تک نہیں بھی پہنچا سکتے تو ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کو تو مسلمان چھوڑ کے جائیں اپنے پیچھے. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وہ علم اور یقین کے ساتھ مسلمان ہوں. تو بہرحال کلمہ توحید کی 9 شرائط ہیں، جس میں سب سے پہلی علم ہے جو اگنورنس کو نگیٹ کرے، علم جو جہالت کے منافی ہو، جہالت کا اپوزٹ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بس آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. جو جانتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ ایک ہی ہے. کہہ دینا ٹھیک ہے، مان لیا آپ نے، کہہ دیا مان لی، لیکن اس کا علم ہونا ضروری ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کلمے کی شہادت کے بعد اسے کن کن باتوں کی نفی کرنی ہوگی، کن باتوں کو تسلیم کرنا ہوگا. تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ آتا ہو، اس کا معنی معلوم ہو، اور یہ پتہ ہو کہ اس کلمے کو پڑھنے سے کن کن باتوں کو ماننا پڑے گا اور کن کن باتوں کا انکار کرنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جان لیجئے، علم حاصل کیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفر سے نکل آنے اور ایمان میں داخل ہو کر درجات بلند کرنے کے لیے علم اور اللہ کی معرفت پہلی شرط ہے. ٹھیک، اسلام میں داخل ہونے کے لیے اور پھر درجات بلند کرنے کے لیے. کیوں؟ والذین اوتوا العلم درجات، جس کا علم جتنا ہوگا اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوگا. ہم دنیا میں بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، اگر ہمیں کوئی اچھی جاب کی آفر ہو رہی ہے اور اس کے لیے شرط ہو کہ فلاں سرٹیفکیشن چاہیے، تو ہم کیا کریں گے؟ فیس پے کریں گے، تکلیف اٹھائیں گے، وقت نکالیں گے، نیندیں قربان کریں گے، کیونکہ شرط ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے یہ علم. یعنی اتنا علم ہوگا تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور آپ کی سیلری اتنی ہوگی پھر. اور اگر آپ کا علم اس سے زیادہ فلاں ایک اور سرٹیفکیٹ بھی ہو جائے تو آپ کا گریڈ اس سے بھی ہائر ہو جائے گا. تو بالکل اسی طرح جب آپ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، اور جتنی ڈیپتھ میں جاتے ہیں اور جتنے اچھے طریقے سے، کیونکہ اس کی بھی کئی قسمیں ہیں نا، تجوید کا علم ہے، اس میں معنی کا علم ہے، الفاظ کے اندر وضاحتوں کا، پھر گرامر اس کی، پھر یعنی بہت ساری چیزیں، اس کا تدبر. تو جس لیول پر آپ ہوں گے پھر اس کا حفظ بھی. تو اب اگر آپ اس کے سٹیپس بنا لیں 1 2 3 4 5، تو کوئی پہلے ہی سٹیپ پر ہے کہ اس کو عربی پڑھنی نہیں آ رہی، وہ اس سے نکل گیا تو ترجمہ نہیں آ رہا، تو ترجمے سے نکل گیا تو معنی نہیں پتا، یعنی اصل مراد کیا ہے ان آیات کی، اور پھر سو آن. تو جو جتنا علم حاصل کرتا جائے گا اس کے درجات اتنے ہی بلند ہوتے جائیں گے. اور یہ درجات پھر نیچے کبھی نہیں ہوتے. دنیا میں تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی آپ بہت اونچے جاتے ہیں، پھر آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں، یا وہ اپرچونٹی چلی جاتی ہے تو ایک دم سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو آپ دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس میں آگے جاتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پختہ کرتے ہیں اور آگے بڑھاتے جاتے ہیں اور مسلسل سیکھتے جاتے ہیں اور محنت کرتے جاتے ہیں، تو جتنے آپ کے موت تک درجے بلند ہو چکے وہ سیل کر دیے جائیں گے، وہ پھر نیچے نہیں آئیں گے، آپ اسی درجے پر آپ ہوں گے. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا شوق رکھنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کون سا فرض ہے مجھ پر، فرض کفایہ ہی تو ہے. وہ الہدا میں ہے نا کچھ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں تو بس وہ کر لے، وہ میں کیوں نہ ہوں. تو درجات کی بلندی کے لیے بھی اس کا علم ضروری ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے لڑکے، بے شک میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب مانگو اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو اللہ سے چاہو، اور جان لو کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع دینا چاہے تو نفع نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جان لو، جان لو، تمہیں یہ بات پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ کلمے کا تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا ہے، یہ کہ وہی سپریم پاور ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جتنا جتنا ہم یہ جانتے جاتے ہیں اتنا ہمارا توکل بڑھتا ہے، یقین بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی خشیت زیادہ ہوتی۔ اسی لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں۔ تو جتنی اللہ تعالیٰ کی پہچان زیادہ ہوگی، معرفت زیادہ ہوگی، اتنے ہی درجات بلند ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اے اللہ میرے لیے میرا گناہ معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا ہے اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان پر مواخذہ فرماتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اس کو علم ہے۔ تو یہ علم کی فضیلت ہے۔ یہاں کس کے بارے میں یہ علم؟ اللہ کے بارے میں۔ اس شرط کے بارے میں شیخ عبد الرحمن بن حسن کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے علماء نے لا الہ الا اللہ کے معنی، اس کے منافی امور، منافی ہوتا ہے اس سے جو نگیٹ کرتا ہے، اور اس کو ثابت کرنے والے امور کا ذکر کیا ہے جن کا جاننا اللہ نے ضروری قرار دیا ہے۔ گواہی دیتے ہوئے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کس چیز کی گواہی دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اس پہ لازم ہو کہ وہ جانے کہ اس کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ کا۔ پھر صرف ایمان لانا کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ طاغوت کا انکار کرنا بھی لازم ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب، سورۃ ابراہیم کی آیت ہے۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے اور تاکہ وہ اس کے ذریعے خبردار کیے جائیں اور تاکہ وہ جان لے کہ بے شک وہ ایک ہی الہ برحق ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑے۔ یعنی لوگوں کو تبلیغ کس بات کی کرنی ہے، انذار کس بات کا کرنا ہے؟ تاکہ جان لیں وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ واحد، یعنی اس کے بغیر دین کی تعلیم تبلیغ کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہم لوگوں کو توحید کی دعوت نہیں دیتے، ان کا عقیدہ درست نہیں کرتے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کا انحصار ہی اس پر ہے۔ واضح؟ تو گویا صرف پڑھنا کافی نہیں، جاننا ضروری ہے۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ واحد، وحدانیت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور لا الہ الا اللہ سے لا علمی سب سے بڑی جہالت ہے، یعنی جس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا خالق مالک معبود صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے، ٹروتھ ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے نا اللہ کی عبادت، تو عبادت کے لیے جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ اور شرک جو ہے اگر لا علمی سے کر رہے ہیں تو اس پر بھی پکڑ ہے، کیونکہ آپ کے لیے جاننا ضروری تھا حق کو۔ اب جتنے بھی لوگ دنیا میں بت پرستی کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے کسی نے کبھی صحیح توحید کی دعوت رکھی نہیں، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ وہ چھوٹ جائیں گے، کیونکہ اللہ نے فطرت کے اندر انسان کے رکھا ہے یہ توحید کا سبق، اور اس کے اندر ایک ارج رکھی ہے، ایک تڑپ رکھی ہے کہ وہ اس کو جانے، لیکن عام طور پر لوگ اس کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ اور چیزیں اصل میں پہچانی بھی اپنے اپوزٹ سے جاتی ہیں نا، ازداد سے۔ روشنی جانی جاتی ہے کس سے؟ اندھیرے سے، سفید سیاہ سے، تو توحید شرک سے، ٹھیک۔ تو کلمے کے تقاضوں پر عمل کیے بغیر پھر کوئی شخص صحیح مسلمان نہیں ہوتا۔ منافقین کا مسئلہ کیا تھا؟ کیا وہ ہی نہیں کہتے تھے نشہد انک رسول اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا کہ منافق جھوٹے ہیں، یہ دل سے نہیں کہہ رہے، یہ حقیقت میں نہیں مانتے، اندر سے نہیں مانتے۔ یعنی منافقین کے اقرار کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کا قول رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ تو ایمان تب ایمان کہلائے گا جب اللہ کی توحید کی گواہی کے ساتھ ساتھ شرک کی نفی بھی کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو توحید کو جاننا، سمجھنا، اپنے اوپر لازم کرنا، یہ
ضروری ہے. تو یہ پہلی شرط ہو گئی. کیا؟ توحید کے بارے میں علم حاصل کرنا، ونس آف اللہ کے بارے میں جاننا. نمبر 2، یقین. صرف جاننا ہی کافی نہیں، یقین کرنا ضروری ہے. منافقین کہتے تھے، جان گئے تھے، لیکن یقین نہیں تھا ان کو. یعنی ایسا یقین جو ڈاؤٹ کو نگیٹ کر دے، شک کے منافی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے شہادتین کا اقرار کیا ہے وہ دل میں اس بات کا یقین رکھے، یعنی جو زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، وہ دل سے اس بات کا یقین رکھے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے. سورۃ الحجرات میں آتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر وہ شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں. ثم لم يرتابوا، صرف یہ نہیں کہا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وجاہدوا، ثم لم يرتابوا، یہ تاکید ہے کہ انہوں نے شک کیا ہی نہیں. اللہ کو جب مان لیا تو پھر کوئی شک نہیں کیا، رسول پر جب ایمان لے آئے تو ان کے اندر کوئی شک نہیں رہا. تو گویا کلمہ کا معنی سمجھنے کے بعد اس پر یقین کرنا بھی ضروری ہے، اور کسی قسم کا بھی شک اور تردد نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسا یقین جس میں شک نہ ہو. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. جو بندہ بھی ان دونوں شہادتوں کے ساتھ ان میں شک کیے بغیر اللہ سے ملے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. یعنی توحید اور رسالت میں شک کیے بغیر اللہ سے ملے گا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. یعنی دل کی گہرائی کے ساتھ، دل کے اطمینان کے ساتھ قبول کرے اس کلمے کو. وہی کلمہ اس کے اندر ایک ٹھنڈک پیدا کر دے، اتنا یقین ہو کہ دل روشن ہو جائے. یقین کیسے پیدا ہوتا ہے؟ علم کے ساتھ یقین پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے قرآن کی آیات کی آپ تلاوت کرتے ہیں، صالحین کی صحبت اختیار کرتے ہیں، علم والوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، تو پھر آپ کے اندر یقین اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے. مثلاً اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسلام دین حق ہے اور جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ باقی دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ سب بھی حق ہیں اور وہ سب بھی جنت میں چلے جائیں گے، وہ اسلام کو فیصلہ کرنے والا نہیں سمجھتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ باقی بھی سب چیزیں ٹھیک ہے، جو چاہے اسلام سے ٹکراتی ہیں ان کو بھی صحیح مانتا ہے، تو پھر اس کا اسلام جو ہے وہ قابل قبول نہیں رہتا. ٹھیک ہے، مثلاً اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے لیکن اس کو یہ یقین نہیں کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا دین برحق ہے، یعنی اس کو شک ہے، پورا یقین نہیں. مثلاً اس کو اگر شک ہے کہ صرف اللہ ہی ساری حاجتیں پوری کر سکتا ہے، یعنی اللہ میری نہیں سنے گا، میری حاجت پوری نہیں کرے گا، پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ شک نہیں ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ وہ دعائیں سننے والا ہے. ان ربی لسمیع الدعاء، کیونکہ جو دل کے یقین سے گواہی دے گا اس کے لیے مغفرت ہے اور اسی کے لیے قبر میں بھی سکون ہے. حدیث میں آتا ہے تم لوگ قبر میں دجال کے فتنے کے قریب قریب آزمائے جاؤ گی. قبر کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بڑا سخت ہے، امتحان، جب منکر نکیر آ کر سوال جواب کریں گے. بس مومن یا مسلم، راوی کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ حضرت عثمان نے ان میں سے کون سا لفظ بولا، تو وہ قبر میں فرشتوں کے سوال پر کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نشانیاں لے کر آئے تو ہم نے ان کی دعوت قبول کی اور ہم ایمان لائے. اس سے کہا جائے گا کہ آرام سے سو جاؤ، ہمیں معلوم تھا کہ تمہیں یقین ہے. اور منافق یا شک میں مبتلا شخص، راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اسماء نے ان دونوں میں سے کون سا لفظ بولا، تو وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم، کہ میں نے لوگوں کو جو کہنے سنا میں نے بھی وہی کہہ دیا، جو لوگ کہتے تھے بس میں نے وہ کہہ دیا، مجھے نہیں معلوم اس سے آگے. آج آپ دیکھیے کہ بہت سے مسلمانوں کا یہ حالت ہے کہ تم کیوں مسلمان ہو؟ کیونکہ میرے ماں باپ مسلمان ہیں، میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں، میرا نام مسلمانوں والا. لیکن ایک کام نہیں جو مسلمانوں والا ہو، ایک نماز نہیں جو وہ پڑھتے ہو. اور یہ ایک دفعہ نہیں، بارہا میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ جب کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے تو میں نمازوں کے بارے میں بھی پوچھتی ہوں کہ گھر کے سارے افراد نماز پڑھتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بالکل بھی نماز نہیں پڑھتا، حتیٰ کہ جمعہ تک نہیں پڑھتے، زیادہ سے زیادہ عید وغیرہ. تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر یقین ہو کہ اللہ عبادت کے لائق ہے تو پھر انسان کیسے چھوڑ سکتا ہے نماز؟ تو دل میں جو شک ہے نا، یہ خواہشات سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ شک عمل نہیں کرنے دیتا. مثلا اگر بس شک ہو کہ اس پانی کے اندر کوئی ناپاک چیز پڑ گئی ہے، گلاس صاف نہیں تھا، صحیح دھلا نہیں ہے گلاس مثلا، تو پانی کتنا بھی اچھا ہو کیا میں پیوں؟ نہیں، کیونکہ شک آ گیا نا. تو اگر اسلام کے بارے میں شک آ جائے نا کہ یہ کچھ ٹھیک دین نہیں ہے، یہ بڑا مشکل ہے، تو پھر انسان اس پر عمل نہیں کرتا.
اور یہ ایمان کے منافی ہو جاتا ہے۔ تو شک کا علاج کیا ہے کہ انسان قرآن و سنت کا علم حاصل کرے، علم والوں کے پاس بیٹھے، کیونکہ اصل علم والے وہی ہوتے ہیں کہ جن کی صحبت میں انسان کا شک یقین میں بدل جاتا ہے، یعنی ان سے سیکھ کر انسان شک سے نکل کر یقین کی کیفیت میں بڑھ جاتا ہے، عمل میں بہتری آ جاتی ہے۔ مثلاً بعض لوگوں کو حدیث پر شک ہوتا ہے، احادیث پر، تو وہ علوم الحدیث پڑھنے لگتے ہیں، حدیث کی تاریخ پڑھتے ہیں کہ کس طرح اس کو محفوظ کیا گیا، تو ان کے شکوک دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ سنے سنائے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کسی سائنٹیفک ریزن پر مبنی نہیں ہوتے، بعضوں کے شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یقین کی بات ہے کہ یقین کتنا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ جو بعض لوگ وظیفے کرتے ہیں نا، اور ان کے وہ کام ہو بھی جاتے ہیں، یقین، یقین اعظم، جس کا جتنا یقین ہوتا ہے نا کسی چیز پر کہ ہو جائے گا، وہ اس کے لیے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو ہماری ساری زندگی میں یقین کا ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ جتنا پکا یقین ہوگا کہ میری اس کام پر اللہ کے ہاں اجر ہے، آپ اتنی شوق سے وہ کام کریں گے اور اس کی نیت بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ سب سے زیادہ اجر دینے والا ہے، تو مجھے تو اس سے ڈیل کرنا ہے جو سب سے زیادہ پروفٹ دے مجھے، کم والے سے نہیں کرنا۔ وہ حضرت عثمان تھے شاید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب ایک دفعہ قید پڑا مدینے میں اور وہ باہر سے غلہ لے کر آئے، تو جو تاجر تھے ان سے انہوں نے کہا کہ کتنے میں دو گے، تو کہا کہ میں اتنے میں دے گا، کہ میں اتنے میں نہیں لیتا، مجھے اس سے زیادہ ملتے ہیں۔ تو جو قیمت وہ بتاتے، وہ کہتے نہیں مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ کہتے ہیں کون ہے جو تمہیں اس سے زیادہ دے سکے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، اور پھر انہوں نے وہ سارا مفت تقسیم کر دیا، بیچا ہی نہیں، کیونکہ یقین تھا نا کہ اللہ سے جو ملے گا وہ کسی بندے نے تو دینا ہی نہیں، انسان تو وہ پراپرٹ نہیں دے سکتا۔ اتنا ہی انسان بے غرض ہو جاتا ہے، پھر اتنا ہی اس کے اندر خلوص آ جاتا ہے، اخلاص آ جاتا ہے، کیونکہ اس کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تکلیف آتی ہے، یہ تو تھا نا ثواب کا، تکلیف آتی ہے کوئی، تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میرے رب نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی اور میرے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اس میں میرے لیے کوئی خیر ہی ہے، میرا رب میری کوئی بھلائی چاہتا ہے، حسن ظن بھی ساتھ ہی آ جائے گا۔ تیسری چیز ہے قبول، جو رد کرنے کے منافی ہو، نگیٹس ریجیکشن، یعنی توحید کے معنی سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر یقین کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو قبول بھی کرے، کیونکہ جب تک قبول نہ کرے انسان تو فائدہ کچھ نہیں۔ مثلا مشرکین کو کہا جاتا تھا نا کہ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یہ لوگ تکبر کرتے تھے،